السلام علیکم۔ پروگرام نوک جھوک کے ساتھ میں ہوں فیض اللہ خان اور میں ہوں عادل ظفر۔ پروگرام کے آغاز سے قبل ہم بات کریں گے، بلکہ تعزیت کریں گے ڈاکٹر ہارون رشید، جو پنجاب کی ایک یونیورسٹی میں استاد تھے اور وہاں سی پیک سینٹر کے ہیڈ بھی تھے، ڈائریکٹر تھے۔ گزشتہ دنوں اچانک ان کا دوران تدریس انتقال ہو گیا۔ بہت بڑا نقصان ہے یہ، بہت ماہر تھے اپنے شعبے میں اور علم اور تحقیق کی بنیاد پر وہ آگے آئے۔ بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور چین اور برطانیہ مختلف لیکچرز کے سلسلے میں ان کا جانا ہوتا تھا۔ یہاں کراچی بھی آتے تھے، ہماری ملاقات رہتی تھی۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے، راہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ان کے اہل خانہ، ان کے دوست احباب تمام سے تعزیت کروں گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کے موضوعات کی طرف۔ عادل بھائی، گزشتہ دنوں جو پیش رفت رہی ہے عالمی سطح پر، القدس کا معاملہ آیا اور پھر اس میں اقوام متحدہ میں ووٹنگ بھی ہوئی، پاکستان نے قرارداد بھی پیش کی اور بڑی اسے کامیابی ملی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر بھی کچھ ایشوز ایسے تھے جو کہ بہت زیادہ نمایاں رہے۔ فاٹا کے انضمام کا معاملہ ہے، اس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے، سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہم کوشش کریں گے، ہمارا تیسرا موضوع ہے کراچی میں ان دنوں جو دلہا اور دلہنیں بڑی مشکل میں آ گئی ہیں، جس طرح سے شادی ہالز مسمار کیے جا رہے ہیں غیر قانونی طور پر بنے ہوئے، ان پہ بات کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم فلسطین سے شروع کرتے ہیں۔ بہت ایک اہم معاملہ ہے اور لوگوں کی اس میں دلچسپی بھی رہتی ہے۔ جو پیش رفت رہی، جو صورتحال رہی، ٹرمپ نے کہا کہ بھائی جو بھی ہماری خلاف جائے گا، ہماری حمایت نہیں کرے گا، اس کے ہم پیسے کاٹ لیں گے۔ تو یہ پیسے دیں گے تو پیسے کٹیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جب آپ ضعیف ہوں گے اور آپ پیسے مانگیں گے تو آپ کو رائے دینے کا حق نہیں ہے، آپ کو صرف یس سر کہنے کی بات ہے۔ یہ بات تک تو اس کے تک ٹھیک ہے، لیکن اس سارے جو سینیریو ہمارا پورا ہے، اس پورے سینیریو میں جو مصر، پاکستان اور ترکی، ان تین ملکوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہے۔ کہ مصر نے سلامتی کونسل کے اندر جو ہے قرارداد پیش کی، وہ قرارداد ویٹو ہو گئی، لیکن وہ ویٹو کیسی ہوئی کہ 14 اور 1 سے ویٹو ہوئی، یعنی کہ پوری دنیا نے اسی دن سگنل دے دیا تھا کہ اس کا موڈ کس طرف ہے۔ جب وہ ختم ہوئی، اس کے بعد جنرل اسمبلی میں کل ہوئی، جنرل اسمبلی میں شاندار کامیابی حاصل ہوئی اس قرارداد کو۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ دیکھیں گے، وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، ترکی کو وہ نہیں کر سکتا، ترکی کی قیادت بہت زیادہ مضبوط ہے، انہوں نے اپنے ملک کو بہت مضبوط کر لیا۔ حالیہ عرصے میں ایک چیز رہی ہے، دیکھیے ہم تنقید کرتے ہیں اور جہاں، لیکن غیر ضروری تنقید سے بھی گریز کرنا چاہیے اور اعتدال چونکہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حالیہ عرصے میں ٹرمپ نے اور اس کے دیگر وزراء نے جس طرح پاکستان کو دھمکیاں دی، اور بڑا وہ جو ایک بازاری سا اور گھٹیا انداز نہیں ہوتا، ہم تمہارے پیسے کاٹ لیں گے، پیسے روک لیں گے، تو اس پر جواب بڑا زبردست آیا۔ یعنی پاکستان نے کہا کہ جواب اس لیے زبردست آیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ، حالانکہ بڑی ہی لنگڑی لولی گورنمنٹ ہے اس وقت، انتہائی لنگڑی لولی گورنمنٹ ہے، وہ حکومت اور ہماری فوج دونوں اس معاملے کے اوپر، نیشنل انٹیگریٹی کے اوپر ایسا نظر آتا ہے کہ ایک پیج پر ہے۔ سینٹ کے اندر ان کیمرہ بریفنگ دینا، آرمی چیف کا موجود ہونا، ڈی جی ایم او کا موجود ہونا، آئی بی چیف کا موجود ہونا، ان تمام لوگوں کا موجود ہونا، اور سیاستدانوں کے سوالوں، یعنی کہ قومی قیادت، سیاستدانوں کی بات کروں، قومی قیادت کے سوالوں کے جواب دینا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں معاملات کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہو گئی۔ دوسری بات یہ، اور تیسری بات یہ کہ ہمیں چاہے خواجہ آصف سے کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو، یا یہ کہ اس پالیسی کے پیچھے کوئی اور ہاتھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ اقوام متحدہ کے اندر جو پاکستان کی مستقل مندوب ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے جو کردار ادا کیا اس وقت، وہ ایک واقعی باوقار قوم کا کردار ادا کیا انہوں نے، جس پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک قوم، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا درد جو ہے وہ ہمارے دل سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اصل میں یہ چھوٹے چھوٹے اسی طرح کے ایشوز ہیں، خیر چھوٹے تو نہیں، بڑے معاملات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان پہ کوئی بولتا تک نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ 2-4 دن پہلے میں پی ٹی وی کا خبرنامہ دیکھ رہا تھا، رات 9 بجے کا، بڑے عرصے بعد دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں، جہاں ظاہر سی بات ہے وہاں سرکار اس کو اپنی ترویج اور اشاعت کے لیے استعمال کرتی ہے، بہت ساری خبریں تھیں، لیکن اس میں 3 خبریں ایسی تھیں کہ جنہوں نے نہ صرف میری توجہ حاصل کی بلکہ میں ابھی تک اس پہ حیران ہوں۔ یعنی ان ہیڈ لائنز میں ایک خبر تو یہی تھی فلسطین سے متعلق اور القدس سے متعلق کہ یار دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے۔ دوسری خبر تھی شام کا ایک شہر ادلب، وہاں پر روسی
فضائیہ نے بمباری کی اور اس بمباری کے نتیجے میں شہری عورتیں اور بچے جاں بحق ہوئے، اس کے بارے میں اطلاع تھی۔ اور تیسری خبر اسی ہیڈ لائن میں موجود تھی کہ برما میں بڑی زیادتی ہوئی اور کتنے کوئی 1000 مسلمان، کوئی رپورٹ آئی تھی، اس رپورٹ کا تذکرہ تھا۔ تو یہ ایک مجھے بڑی حیران کن ایک تبدیلی لگی کہ جہاں مین سٹریم میڈیا جو کہلاتا ہے وہ ان ایشوز پر بات کرنا وقت ضائع کرنا سمجھتا ہے۔ شاید آج کل فلسطین پہ کچھ وہ بات کر رہے ہیں لیکن ریگولر ان کے اس میں بھی نہیں ہے، اور کہاں فلسطین اور کہاں آپ کی جناب علی نیوز بلیٹن میں برما، شام، فلسطین ڈسکس ہو رہا ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ خبر تو دیں، لوگوں کو بتائیں تو صحیح نا، یہ تو اس سے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کس طرح کی چیزیں جو آ رہی ہیں وہ چیزیں آنی چاہیے، لوگوں تک انفارمیشن پہنچنی چاہیے، اور انفارمیشن لوگوں تک پہنچ کے آپ کی اصل میں جو پی ٹی وی کے خبرنامے کی بات کرتے ہیں وہ ایک سرکاری میڈیا، سرکاری ترجمان ہے، اس کی دی ہوئی خبریں جو ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ حکومت کی انٹینسٹی کس طرف جا رہی ہے، اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کی اپنی ترجیحات میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا ایک بیرومیٹر ہے جس سے ہم حکومت کی ترجیحات کا تعین کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ میڈیا تو وہ اپنے ظاہر ہے ان کا تو ریس لگی ہوئی ہے میٹروں کی، اور ریس لگی ہوئی ہے ٹی آر پی کی، اور ریس لگی ہوئی ہے مقبولیت کی، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے پرائیویٹ چینل ہے، پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے ٹی وی کھولے اور وہ اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قومی وقار، قومی چیزوں کا خیال تمام نجی چینل بھی رکھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں، ہم جن ایشوز پہ بات کر رہے تھے کہ فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، ایک ویڈیو میرے پاس، ایک اسرائیلی سپاہی نے فلسطینی بچے کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا، اور 4-5 سپاہی وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بڑی ظالمانہ ویڈیو ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو عام کیا جائے، ہر آدمی کو دکھایا جائے کہ دیکھو یہ اسرائیلی فوج، جو اسرائیلی پولیس یہ کر کیا رہی ہے۔ ایک 12 سے 13 سال عمر کا بچہ ہوگا اور وہ چیخ رہا ہے، اور وہ جو ہے اس کو دبوچا ہوا ہے، اچھا، اور وہ اس کے قابو میں نہیں ہے، تو ایک دوسرا پولیس والا آیا اور اس نے آ کے اس کی ٹانگیں پکڑ لی۔ دیکھیے یہ جو کچھ یہاں پر فلسطین میں لوگ کر رہے ہیں نا، اب سے تو نہیں ہے، ایک عرصہ ہو گیا، جو اچھی بات ہے۔ دیکھیے عالمی سطح پر بڑے عرصے بعد کوئی ایسا پیغام ملا ہے مسلمانوں کو جس کو آپ کہتے ہیں نا کوئی اچھا سگنل ملا ہے، ایک مثبت پیغام جو اقوام متحدہ میں کیا عالمی برادری نے، یعنی یہ بالکل زبردست بات ہے، اور اس کی یعنی ہم نہ صرف تائید کرنی چاہیے بلکہ یہ ایک بڑا مستحسن کام ہے۔ عالمی برادری جو ہے وہ اس ایسا معاملے نہیں میں ہے ایک اچھا کہ جو ایک تاثر اسلامی ملکوں کے اندر، ظاہر سی بات ہے، وہ دیکھیں وہ جینون تھا، اب تک آپ چیزیں دیکھ لیں تو ایسا ہی ملے گا، حالانکہ ہونا اس سے بھی کچھ نہیں ہے، ایک ووٹنگ کا ہی عمل تھا، لیکن ایک پیغام تو آپ نے دیا نا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ گزشتہ عرصے میں دیکھیے اس دنیا میں جو 15 سال سے ایک دہشت گردی کی لہر، ایک جو جنگ جاری ہے نا، اس کی بنیادی وجہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اس کی جو بنیادی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ یعنی یہ معاملہ جو اس کے آپ تانے بانے جہاں سے جوڑیں گے یہ جا کر اسرائیل اور فلسطین سے ملیں گے، اور کشمیر، ہمارا کشمیر کے اندر بھی وہی ظلم، وہی ٹیکٹکس، وہی تمام چیزیں، دونوں ملکوں کا، بھارت کا اور اسرائیل کا جو ہے بالکل ایک اسٹریٹجی تھی، وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ تجربات کو بھی شیئر کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو وہ آزماتے ہیں، اور وہی چیزیں فلسطین میں ظلم کیا جاتا ہے اور وہی جو ہے یہاں پہ ہمارے یہاں مقبوضہ کشمیر میں کیا جا رہا ہے۔ میں ویسے اس میں ایک اضافہ کر دوں، دیکھیے یہ جو ظلم ہے نا، یہ ظلم کوئی اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوتا، وہ کوئی مقبوضہ کشمیر یا بیت المقدس تک محدود نہیں ہے۔ آپ کے کتنے ہی اسلامی ممالک ہیں، کتنے ہی حکمران ہیں، آپ پاکستان سے لے کے مصر تک دیکھ لیں، اور پھر وہاں سے نکلیں مراکش چلے جائیں اور عراق چلے جائیں، شام چلے جائیں، تو یہ جو مسلم حکمران ہیں نا، یہی دیکھا جائے تو یہ بھی پورے کم یہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ لیکن اب جو یہ جو 3 ملکوں نے جو کام کیا، تو مصر کے اندر تو اس نے پتہ نہیں کیسے اس کے اوپر کام کیا اپنی بالادستی، چونکہ وہ افریقی مسلم ممالک کے اندر وہ ایک لیڈر کی حیثیت ہے، پہلے لیبیا کی تھی، وہ اب محمد قذافی کے بعد جو ہے سیسی صاحب جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ظاہر اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اور یہ سب کرنے کے لیے انہوں نے وہ اقدامات کیے ہیں کہ افریقی عرب ممالک کو جو اپنے ساتھ رام کیا جا سکے۔ لیکن یہ کہ ترکی نے جو سربراہ کانفرنس بلائی، اس کے اندر پاکستان کے سربراہ کا جانا، بیشتر ملکوں کے اسلامی ملکوں کے سربراہان وہاں پہ نہیں گئے، لیکن شاہد خاقان عباسی کا وہاں جانا اور تقریر کرنا اور یہ چیزیں کرنا، تو پاکستان اور ترکی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ایسے ملک ہیں جو دنیا کے اندر، فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو، ایریٹریا ہو، سوڈان ہو، جہاں پر بھی ہو، جیسے انہوں نے انڈونیشیا کے ٹکڑے خاموشی کے ساتھ آسٹریلیا نے کیے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک سازش ہے نا جو سامنے نہیں آتی، اس میں بغیر جنگ و جدل کے کام کر لیتے ہیں، اس کو تو وہاں کا طریقہ دوسرا، لیکن وہ بھی ایک مسلمان ملک کے ٹکڑوں پہ ٹکڑے ہوتے چلے آ رہے ہیں، پہلے سنگاپور الگ ہوا، پھر ایسٹ تیمور الگ ہوا، وہ کوئی اور کہانی چلائیں گے تھوڑے دنوں کے بعد، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن
جو اصل چیز ہے جس کی ہم متقاضی ہیں، جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں، جو مسلمان عالم اسلام کے جو تمنا رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی قائدانہ جو ہے نا قائدانہ کردار ادا کرنے والی شخصیات موجود ہوں ہمارے درمیان. اور اس وقت ترکی اور پاکستان نے وہ کام کیا ہے کہ یہ مسئلہ فلسطین کو حل کرانے کی پوزیشن میں ہیں. اگر یہ اس کو تھوڑی سی مضبوطی سے اور ثابت قدمی کے ساتھ اس چیز کو لے کر چلیں. اصل میں جو اہم فریق ہے نا اس معاملے کا، سب سے اہم فریق وہ ہے سعودی عرب. سعودی عرب دیکھیے وہ ایک طرح سے سعودی عرب داخلی انتشار کا شکار ہے. سعودی عرب کی دیکھیے اس وقت سعودی عرب کو بھول جائیں، وہ ایک الگ بات ہے. نہ سعودی پیسے کی ضرورت ہے، اس وقت سعودی پیسے کی ضرورت نہیں ہے کسی موومنٹ کے لیے. نہ سعودی خود اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی کی پشتیبانی کر سکے. اس وقت ان کو اپنے اقتدار کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. اور شہزادہ محمد بن سلمان نے تو اپنے پاؤں پہ ایسی کلہاڑیاں ماری ہیں کہ جناب وہ پورے خاندان کو اپنے خلاف کر لیا، لوگوں کو کرا کے. کرپشن تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ کیا، بادشاہت میں کرپشن نہیں ہوتی. کرپشن ہوتی ہے جمہوری معاشرے میں، بادشاہت میں کرپشن نہیں ہوتی. جو بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، جو چاہے کرے. اسے کوئی پوچھنے والے تو یہ پتہ نہیں کس لائن پہ چل پڑے، یہ اپنی ایسی کی تیسی کروانے پہ تلے میں، ان کو تو چھوڑ دیں، ان کی تو بات ہی نہ کریں. اس وقت جو چیز ہے وہ بہت اچھی چیز جاری ہے. ہمیں انہی دو ملکوں کے پیچھے امت مسلمہ کو، پاکستانی قیادت کو، ترک قیادت کو، ان لوگوں کو مل کے اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں مسئلہ فلسطین کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنا ہے. اور کسی نہ کسی صورت میں جو ہر اسلام سے محبت کرنے والے کی خواہش ہے کہ کوئی خلافت کا نظام قائم ہو جائے، وہ نظام قائم ہو جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا پشتیبانی کمزور مسلمانوں کی ہو جائے گی جو مختلف دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل درست کہا آپ نے. ترک اس معاملے میں بڑے زبردست طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور سعودی عرب کا جو میں نے ذکر کیا تھا نا، وہ اس حوالے سے تھا کہ سعودی عرب تو مکمل طور پر اس وقت امریکہ کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے. اور امریکہ کی حمایت کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی حمایت. گو کہ انہوں نے اس ووٹنگ میں انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن سب جانتے ہیں یہ بڑی انکہی کہانی ہے کہ اس سارے عمل میں سعودی عرب کہاں پہ کھڑا ہے. اچھا، تو یہ تو معاملہ رہا. میرا خیال ہے اب کچھ پاکستان کی بات کر لی جائے. پاکستان میں ایسے کون سی کام کی بات ہو رہی ہے سوائے اس کے کہ نواز شریف نے کہہ دیا جی میرا چھوٹا بھائی جو وزیر اعظم ہوگا، اس کے اوپر بھی یہ جو ہے یہ نورا کشتی جاری ہے دونوں کی نورا کشتی جاری ہے. وہ کہتے ہیں جی میرا چھوٹا بھائی ہوگا، اس نے بیان دے دیا یہ ہوگا، سارے خوش ہو گئے، ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب نئے اگلے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کر دیا. بھائی کیسے وزیر اعظم کر سکتا ہے؟ وہ بھائی جیتے گا تو فیصلہ تو وہی کرے گا. اچھا چلیں بھائی، یہ ہمارے ایجنڈے میں نہیں تھا. وہ چونکہ پاکستان کے شیر ہیں نا نواز شریف، تو شیر آپ کو پتہ ہے، شیر تو جب چاہے دھاڑ سکتا ہے نا، مطلب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ شیر ہیں. اب وہ آگے آپ جو ہے نا زیادہ مجھ سے سمجھدار ہیں. فاٹا کی جو ہے نا بات کر لیتے ہیں. فاٹا کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور وہ جو فاٹا کے لوگ ہیں بڑی زیادتی کی آپ نے. آپ تحریک ہزارہ والے نہیں وہ اس کو بابا چھوڑ نے بھی ان کی حمایت کر دی ہے، بولتے ہیں ریفرنڈم کرا لو، یہ کرا لو، وہ کرا لو. انہوں نے تجاویز دی ہیں. دیکھیے جو فاٹا کا معاملہ ہے نا، پاکستان بنتے وقت بھی یہ علاقہ آزاد حیثیت میں تھا، اور انہوں نے قائد اعظم نے ان سے بات کی. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قائد اعظم سے قائد اعظم نے بات نہیں کی، انہوں نے قائد اعظم بات کی تھی اور اپنی شرائط پیش کی تھی کہ ہم پاکستان میں شامل ہو جاتے ہیں. جھنڈا پاکستان کا بھلے لہرائیں، جھنڈا بھی پاکستان کا لہرانے کا نہیں تھا، قوانین ہمارے اپنے چلیں گے، ہم پاکستان کا حصہ ہوں گے. ہاں دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ انہوں نے اس زمانے میں جو ہمارے این پی کے دوست ہیں وہ ایک جو اپنا فلسفہ پیش کرتے ہیں، وہ فلسفہ وہیں بڑی حد تک ناکام ہوا تھا. تو انشاءاللہ باچا خان کے ساتھ جلال آباد میں دفن ہو جائے گا. اس کو تو اب آپ چھوڑیں. بات یہ کہ ابھی جو چیز چل رہی ہے، فاٹا کی کمیٹی سے وزیر اعظم نے ملاقات کی. فاٹا کی کمیٹی نے کہا کہ جی ہمارے تحفظات دور کیے، جنہوں نے تحفظات کیے انہوں نے جی پہلے پورا سیٹ اپ بنایا جائے. آپ پورا سیٹ اپ بنائیں، پھر جا کے اس کا کوئی اعلان کریں. اب وہ ٹیکنیکلٹیز میں چلے گئے ہیں، سیاسی معاملے سے بات ٹیکنیکلٹیز میں چلی گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کی امید یہ ہے کہ اگر وہ ٹیکنیکلٹیز کے کام ٹھیک ہو گئے تو یہ کام بڑی جلدی ہو جائے گا. اب بات یہ ہے کہ ہم اس پہ یہ بات کریں کہ جی فاٹا کے پی کے میں ضم ہونے کا فائدہ ہے یا فاٹا کے الگ صوبے بننے کا فائدہ ہے، تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو الگ ایک کوئی صوبہ فاٹا کا بننا چاہیے یا یہ کہ کے پی کے میں ضم ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا کو الگ صوبہ بننا چاہیے. جس طرح ہم نے وسطی پنجاب اور پنجاب کے اندر بات کی تھی کہ 2 صوبے بنے، اور اس طرح پاکستان کو بنیادی طور پہ انتظامی یونٹس میں اضافے کی ضرورت ہے. دیکھیے اصولی طور پر اور میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ فاٹا کو ایک بھی نہیں 2 صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے. نہیں، ان کو جتنا آپ تقسیم کریں گے اتنا بہتر ہے. انتظامی سطح پر آپ سندھ میں 3 صوبے بنائیں، پنجاب میں 3 بنائیں، بلوچستان میں 2-3 بنائیں، اسی طرح کے پی کے میں 2-3 بنائیں، تو وہ آپ کو سہولت ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں صوبے سے متعلق کوئی بات اس طرح سے ہو نہیں رہی اور لسانی بنیادوں پر ہوتی ہے، تو اس کو اسی لیے مؤخر کیا جاتا ہے.
اس وقت جو صورتحال ہے جو میں بات کر رہا تھا یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے. دیکھیے بلوچستان میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر علیحدگی پسند متحرک ہے اور وہ علیحدگی پسند متحرک نہیں ہے, وہ بے روزگار نوجوان ہیں, انہیں جو پیسہ دیتے ہو بیچارے کیا کرے, پیٹ پالنا ہے, گھر چلانا ہے. نہیں وہ جو بھی آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, لیکن ابھی پاکستان آرمی کے اندر 250-300 بلوچ جوانوں نے چند دنوں پہلے جو ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ ان کی ہوئی ہے, فوج میں شامل ہوئے ہیں, ان کو نوکریاں دے رہے ہیں, گورنمنٹ کر رہی ہے, کیمپ لگا رہی ہے, لوگ فوج میں آ رہے ہیں, شامل ہو رہے ہیں. میں اپنی بات کر لوں نا, وہ یہ ہے کہ ان کو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو اس معاملے میں فنڈنگ بھارت کی جانب سے ہو رہی ہے. یورپی ممالک بھی اس پہ انوالو ہیں اور عرب ممالک بھی ہیں, ایسا کوئی سیدھا معاملہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اب وہ یہ ہے کہ دیکھیے جہاں غربت ہوگی, بے روزگاری ہوگی اور پھر ریاست مخالف جذبات ہوں گے, ریاست نے کبھی کام نہیں کیا ہوگا تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. میرا صرف جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اتنی سی ہے کہ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کہ وہ موجود ہیں جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں علیحدگی پسند, وہ ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کو الگ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیے فاٹا میں گزشتہ 15-16 سال میں کتنے آپریشنز ہوئے ہیں, یعنی وہاں ٹھیک ٹھاک آپریشنز ہوئے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے, گرفتاریاں ہوئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے. آپ نے آج تک فاٹا سے یہ آواز سنی کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں؟ ارے خدا کے بندو, وہ لوگ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں KPK میں شامل کر لو, یعنی بجائے اس کے کہ وہ علیحدگی تو دوسری طرف, علیحدہ صوبہ بھی ایک طرف, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے انتظام میں شامل کر لیں, پختونخوا کے ساتھ ملا دیں. ہم نے اس کے اوپر بھی ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب آ گئے. ارے بھائی صاحب آپ ٹھیک ہے, آپ محمود خان اچکزئی بلوچستان کے آدمیوں نے فاٹا سے کیا لینا, مطلب وہ پشتون ہونے کے ناطے بات کرتے ہیں, لیکن وہ ایشو یہ ہے کہ ان کا کوئی فاٹا میں کوئی اسٹیک بھی نہیں ہے وہاں پر. اچھا مولانا فضل الرحمان کا ظاہر سی بات ہے وہ تو چاہیں گے الگ صوبہ بنے, ان کی کچھ سیٹیں, وہ ایک صوبہ آ جائے گا ان کے پاس پورا, مطلب یعنی صوبائی حکومت کے لیے, صوبائی حکومت کے حوالے سے نا. اب وہ اس معاملے میں اس حد تک چلے گئے ہیں. میں تو ہمیشہ سے اس بات پہ اختلاف رہا ہے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فاٹا کو اس کے ساتھ ملانا ہے KPK کے ساتھ, یہ امریکی منصوبہ ہے. خدا کا خوف کریں جی, اتنے بڑے لیڈر ہو کر آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اتنے بڑے اور جیسے لیڈر وہ آپ کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے, پوری قوم کو پتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو اب آپ لوگ اتحادی ہیں تو بلکہ سربراہ ہیں. اور صاف کہہ دیا مولانا نے. دیکھیں پریس کانفرنس میں ایک بات انہوں نے بڑی اچھی بات کی, آدمی بہت سمجھدار ہے, انہوں نے کیا بات کی کہ بھائی یہ ایک انتخابی اتحاد ہے. تو ٹھیک ہے, جب انتخابی ہوگا, انتخابی سیٹ اپ بنے گا تو ابھی تو ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ. اتحادی خالی انتخابات تک ہے. یہ بات انہوں نے کلیئر کر دی کراچی میں پریس کانفرنس میں. وہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کے لیے اسی طرح کی تعویلات ہوتی ہیں. بہرحال میں دوسری طرف آ رہا تھا, اگر وہ لوگ متفق ہیں, اور پھر اہم بات یہ ہے آپ کی بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, عوامی نیشنل پارٹی, بہرحال قوم پرستوں کی ایک جماعت ہے, بڑی پارٹی تو رہی ہیں KPK میں قوم پرستوں کی ایک بڑی جماعت ہے نا یار. اب کہاں سے بڑی ہے یار, کتنی KP میں یار آپ میرا جملہ تو پورا سن لیں. میں کہہ رہا ہوں قوم پرستوں تحریک لبیک لے لے کی سیٹیں بھی الیکشن ہونے. سر آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں قوم پرستوں کی بڑی جماعت ہے, پشتون قوم پرستوں کی. اس سے بڑے قوم پرست تو سندھ میں بیٹھے ہیں. پشتون قوم پرست کہاں سے قوم پرستوں کی, پشتون قوم پرست کی آپ بات کریں, اکیلے ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. کون ہے اس کے علاوہ؟ وہ بھی ہے نا محمود خان پختونخوا میپ, وہ ایک جو علاقہ ہی ہے اس کا, وہ کوئی ایسا یعنی بہرحال اب آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں, لیکن جو جس کا سائز ہے میں وہ ماننے کو تیار ہوں. اور اس کے علاوہ تحریک انصاف اس کی بات کر رہی ہے, جماعت اسلامی اس حمایت میں ہے, آفتاب شیرپاؤ بھی اس کی حمایت میں ہے. اور اس کے علاوہ ان سب کے علاوہ آپ فاٹا کے نوجوانوں سے بات کر لیں, ان کا کوئی یوتھ جرگہ بھی بنا ہوا ہے. آپ عام پشتون سے بات کر لیں KPK کے, تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار فی الحال اس طرح سے کر لیں. باقی جو علیحدہ صوبے کی بات ہے انتظامی طور پر وہ ٹھیک بات ہے, لیکن وہ وقت اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ مناسب ہے. اس کے چکر میں آپ اس کو رلا دیں گے اور جو ملنے والا ہے وہ بھی نہیں ملے گا اس کو. آپ اس کو قومی دھارے میں لائیں, کر لیں. اگر کوئی الگ ریاست, میں تو کہتا ہوں الگ ریاست, افغانستان کا کوئی صوبہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کریں. یہ تو دنیا میں یہ ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ نہ ہونے والی بات ہے. اب اس پہ ریفرینڈم کرانا, بھائی یہ کون سا کوئی آپ نے ریفرینڈم تو ہمارے یہاں نشانی ہے عامروں کی. نہیں تو ریفرینڈم بھی کس بات پہ؟ ہاں ریفرینڈم اس بات پورا فاٹا ایک بات کہہ رہا تھا, ریفرینڈم کے پنجاب میں کرائیں گے یا سرائیکستان میں کرائیں گے, کہاں کرائیں گے؟ اتنا اس پر مولانا کا اتنا شدید موقف میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ بھائی آپ تھوڑی لچک دکھائیں, جانے دیں. وہ انہوں نے بلیک میل کیا ہوا ہے میاں صاحب کو, تو اتحادیوں کی ضرورت ہے, ان کے چکر میں وہ دیکھیں نا ایجنڈے پہ آئی ہوئی چیز انہوں نے ایک روز پہلے ہٹائی اور اس چیز کو وہ پیچھے دھکیل گئے. ورنہ فاٹا کے لوگ یہی چاہتے ہیں فی الحال کہ ان کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ملایا جائے. اور یہی جو وہاں پر دیکھیں FCR کا اتنا ظالمانہ قانون ہے, کوئی انسانیت ہے؟ یعنی ایک آدمی جرم کرے گا اور وہ جس نے بھی کیا ہوگا پتہ نہیں کون ہوگا, اگر آپ کے علاقے میں ہوئے آپ ذمہ وار ہیں. یار میں کیسے ذمہ وار ہوں یار اس کا؟
آپ مجھے اٹھا کر بند کر دیں گے، میرے باغات جلا دیں گے، میرے بازار بند کرا دیں گے اور میں پابند ہوں گا. سزائیں بڑی سخت مطلب یہ ایک عجیب طرح کا گھر حیرت مسمار کر دیتے ہیں، پتہ جی گھر سے باہر نکالو، گھر کو بم چھوڑائیں گے. اگر کہیں کوئی حملہ ہو گیا، وہاں پر موجود ہیں ہمارے سیکیورٹی ادارے، کسی نے کوئی حملہ کر دیا تو بھائی وہ ذمہ دار. بھائی میں کیوں ذمہ دار ہوں یار، آپ لوگ کریں یار، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ لوگوں کے پاس اکوپمنٹ ہے، چیزیں. تو یہ مطلب اتنے ظالمانہ قوانین اصل میں انگریز کے قوانین اب تک پاکستان میں جو چل رہے ہیں، اصل میں تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ ختم ہوں گے تو آپ کے تمام ظالمانہ جو ظالمانہ چیزیں ہیں نا، قوانین ہیں، یہ سب خود بخود ختم ہو جائیں گے. ویسے انگریز کے سارے قوانین ظالمانہ نہیں تھے. نہیں، میں ظالمانہ قوانین کی بات کر رہا ہوں. ہاں، ورنہ تو جو ہمارے قوانین ہیں وہ پھر آپ کو پتا ہے وڈیرے کا کیسا قانون ہے، چودھری کا کیسا ہے، خان کا کیسا ہے، سردار کا کیسا قانون ہے. یعنی کہ اگر میرے علاقے کے اندر کوئی واردات ہوتی ہے اور پولیس مجھے گرفتار کر لے تو بھائی یہ تو ظلم ہے نا یار. میں صرف ظالمانہ قوانین کی بات کر رہا ہوں. بالکل نہیں، وہ ہونا چاہیے اس کا. اور دیکھیے اب کیا ہوتا ہے آگے جا کر. چلے فاٹا کی بات تو نمٹ گئی، کراچی کی شادیوں کا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ لوگوں کی مصیبت ہو پڑی ہے یا دولہا دلہن لوگ بڑے رو رہے پریشان ہیں، ہیں. لوگ اپنے کارڈ لے کے آ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ادھر میں ایک دن میں گیا، وہاں پہ سمیع صدیقی صاحب کھڑے ہوئے تھے، میں سائڈ پہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا تماشا. ایک گھر ٹوٹ رہا تھا اور ایک شادی ہال وغیرہ ٹوٹ رہا تھا. ایک آدمی بولا یار ایک دن کے لیے چھوڑ دو، میری کل شادی ہے. کل اس کی شادی تھی اور اس سے ایک دن پہلے وہ ہال توڑ دیا گیا. اصل میں بڑا یعنی دیکھیے عادل بھائی، اتنی زیادتی کی بات ہے. پہلے آپ آنکھیں بند کر کے بنانے دیتے، آنکھیں بند کوئی نہیں کرتا بھائی جان، ہر کوئی اپنی آنکھ پہ پردہ ڈالنے کے پیسے لیتا ہے. آج 15 16 13 افراد کل پکڑے گئے ہیں جو انہوں نے بھائی چھوٹے موٹے علاقے تو آپ چھوڑیں، کڈنی ہل پارک اور ایسی لیوی جگہوں کی زمین پہ 1 خرب کی زمین سالی 400 گز کی زمین ہوگی، وہ انہوں نے جناب وہ الاٹمنٹ کے نام پہ دیے اور کیا کیا کرے چکر چلائیں سارے. ان لوگوں کو پھانسیاں ہونی چاہیے جو یہ زمینیں بیچ رہے ہیں. اور دوسرے کہ فاروق ستار صاحب کی اپنی جب معذرت کے ساتھ جب ان کی دم پہ پاؤں پڑا تو وہ اب جو ہے وہ رشین کٹنگ اور امریکن کٹنگ ان کو نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے وہ کہاں پہ تھے؟ وہ تو 1987 سے لے کر 4 سال میئر رہے کراچی کے، ہمیشہ کراچی کے جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر رہے قومی اسمبلی کے اندر. کیا انہیں اس وقت یہ ساری باتیں پتہ نہیں تھی؟ اپنے لوگ پھنسنے شروع ہوئے تو یہ شور مچا رہے ہیں کہ رشین کٹنگ اور امریکن کٹنگ. رشین امریکن کٹنگ تو ختم ہونی چاہیے، چائنا کٹنگ اکیلی ختم نہیں ہونی چاہیے، تینوں ختم ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ ساری سارا گند تو آپ نہیں مچایا. تو کراچی کے لوگ اگر اس وقت پریشان ہو رہے ہیں تو ووٹ دیا تھا نا ایم کیو ایم کو، جا کے ان لوگوں نے تو جا کے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا تھا تو آج جا کے 9-0 پہ احتجاج کرے. آج جا کے جو ہے وہ پی آئی بی کالونی میں جا کے احتجاج کرے. آج جائے تو خیابان شہر پہ جا کے جو ہے احتجاج کرے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگوں نے یہ کیا تھا، اب ہمیں بچاؤ. پھر ووٹ دینے پہنچ جائیں گے ان کو یہ لوگ اسی قابل ہے. میں تو سمجھتا ہوں کراچی کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کے اپنے ووٹ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیوں نہیں جا کے صحیح جگہ ووٹ ڈالتے؟ جب ووٹ صحیح جگہ نہیں ڈالیں گے تو ان کے ساتھ یہی ہوگا. بہرحال یہ بات بڑی حد تک قابل غور ہے کہ ایسے لوگوں کو کیوں منتخب کیا گیا جنہوں نے پچھلے 30 سالوں میں کراچی کی سرکاری زمینیں بیچ دیں، وہاں پر غیر قانونی تعمیرات کرائیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو پریشانی ہے تو وہ عام عوام ہی ہیں. عام عوام کا شعور بلند ہونا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے، اپنے لیے ایسی قیادت کا انتخاب کرنا چاہیے جو کم از کم ان کے وہ مسائل جو روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں انہیں دیانتداری کے ساتھ حل کر سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.